بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سچے واقعات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حکایات اور سچے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، جن میں ہمارے لیے اس عارضی زندگی میں بہت سارے اسباق موجود ہیں، جن کو سمجھ کر ہم اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کر سکتے ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آخری عمر میں گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی، لوگوں سے دور تنہائی کی زندگی بسر کرنا مناسب سمجھا۔ اب ان لوگوں میں سے نہ تھے جو ریاکاری اور دکھاوے کی زندگی بسر کرتے، بلکہ زندگی کے اعمال کو صرف اللہ کی رضا اور مقصد حیات کے لیے کام کرتے۔ ان کی دینداری عبادت، ریاضت اور اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، اور جو لوگ ریاکاری اور دکھاوے سے زندگی بسر کرتے ہیں ان کی دینداری، ان کی عبادت، ان کی بندگی وہ انسانوں کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے۔ ایسے بزرگوں سے کچھ لوگوں کا اللہ واسطے کا بیر ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ جو دکھاوے کے لیے دنیا میں کام کرتے ہیں وہ ایسے لوگوں سے دشمنی مول لے لیتے ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ ایک بدخواہ ان کا پیدا ہو گیا، وہ جہاں جاتا ان کے خلاف باتیں کرتا، کوئی نہ کوئی جواز نکال لیتا اور ان کے خلاف اپنی زبان کھولتا، ان کی ذات میں نقائص کو تلاش کرتا، اگر اس میں کامیاب نہ ہوتا تو پھر من گھڑت کہانیاں ان کے بارے میں مشہور کر دیتا اور لوگوں کو بتاتا پھرتا۔ جب یہ بات اس بزرگ کو معلوم ہوئی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ اللہ کے نیک بندے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیتے، وہ تو انسانیت کے خیر خواہ ہوتے ہیں، وہ تو آدمیت کے ہمدرد ہوتے ہیں، وہ تو دشمنوں کو بھی اپنا ہی سمجھ لیتے ہیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، مگر اپنی زبان پر حرف بد دعا نہ لائے، بلکہ ہاتھ بلند کیے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست کی اور یہ دعا کی، اے میرے رب، اس شخص کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اگر وہ برائیاں جو کرتا ہے اگر وہ مجھ میں موجود ہیں تو مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا وہ غلط باتیں بیان کرتا ہے یا وہ صحیح باتیں بیان کرتا ہے تو دونوں کو توبہ کی توفیق دے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دشمن کے پروپیگنڈے سے رنج پہنچے، اپنی زندگی کے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، پھر زندگی اس طرح گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو باتیں وہ ہم سے منسوب کر رہا ہے وہ غلط ثابت ہو جائے۔ دوست دشمن کی پہچان کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یا جان لیا جائے کہ دوست ہمیشہ ہمیں ہمارے عیوب، کمزوریاں اور نقص بتائے، دشمن ان پر پردہ ڈالے گا۔ خوشامد سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، جو شخص ہماری خامیاں ہم پر ظاہر کرے اس کی بات کا کبھی بھی برا نہیں منانا چاہیے، اس لیے کہ وہ تو ہمارا ہمدرد ہے اور ہماری خامیاں ہمیں بتا رہا ہے۔ سچ سننے کی ہمت اور حوصلہ پیدا کرو کہ تمہارے عیوب کی نشانی کرنے والا تمہارا مخلص ہے اور تمہارا دوست ہے، تمہاری نشاندہی کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو صراط مستقیم کی طرف لے آ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی خوشامد، ریاکاری سے محفوظ رکھے، آمین۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔